اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آیت 92 سے کریں گے، لیکن جو پچھلی آیت تھی ایک دفعہ ہم اس کو ذرا دہرا لیتے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، تو ان میں سے کسی سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا زمین کے برابر سونا بھی، اگر وہ اس کے ذریعے رہا ہونا چاہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور کوئی بھی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہود کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں انفاق سے بہت بھاگتے تھے، کنجوس تھے، مال کی محبت بہت زیادہ تھی، اور ہمارے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو وہاں جا کے جتنا پیسہ ہم نے بچایا ہوگا، اول تو وہ ہمیں ملے گا ہی نہیں، پلس جتنا مرضی ہم بچا لیں وہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ ایک بنیادی فیکٹر ہے مسلمان کے اندر اور اس شخص کے اندر جو فرما بردار نہیں ہے، کہ مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ چیز اب اگلی آیت میں کنٹینیو ہوتی ہے، لن تنالوا البر۔ لن کا مطلب ہوتا ہے نیور، اور اس کے بعد جو فعل مضارع ہے نا اس میں نصب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نون ختم ہو گئی۔ اس نصب کو ہم یہ آیت کر کے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ بیر کہتے ہیں نیکی کو، وفاداری کو، تعلق کو۔ جو لفظ بر ایک ہم استعمال کرتے ہیں، ایک بحری فوج ہوتی ہے، ایک بری فوج ہوتی ہے۔ تو بری فوج وہ ہوتی ہے جو خشکی پر ہوتی ہے۔ خشکی ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان آتا ہے تو سٹیبل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سٹیبلٹی، اٹیچمنٹ، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق قائم ہو ہی نہیں سکتا انسان نیکی کو، وفاداری کو، اطاعت کو، اس کے کسی لیول کو پہنچ ہی نہیں سکتا، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو، یہ بھی تنفقونا تھا، حتیٰ کی وجہ سے اس پہ نصب آ گیا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو۔ ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم نیکی کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما، مما ہوتا ہے جی من پلس ما، ما مطلب جو، من مطلب سے، جو میں سے، یعنی اس میں سے جو تحبون تم محبوب رکھتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ جب تک تم اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی کر ہی نہیں سکتے، تم وفاداری کا درجہ حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز یہود میں تھی کہ ان کا کام یہ تھا کہ ظاہری طور پر جو اعمال ہوتے ہیں اس پہ تو وہ بڑے قائم دائم تھے، لیکن جو خرچ کرنے کا وقت آتا، اور یہاں خرچ کرنے سے صرف مال خرچ کرنا مراد نہیں ہے، although predominantly مال ہی مراد ہے۔ ہم کو نیند بڑی پیاری ہے، تو فجر کے لیے اپنی نیند قربان کر کے اٹھنا پڑتا ہے، اور صحیح معنوں میں قربان کر کے اٹھنا پڑتا ہے تہجد کے لیے۔ تو اگر تو کوئی وفاداری کے کسی لیول کو پہنچنا چاہتا ہے تو اسے اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی دینی پڑے گی۔ انسان کا وقت بڑا اس کو پیارا ہے اور وہ اس کو ادھر صرف کر دیتا ہے، انٹرٹینمنٹ میں، لیجر میں، آرام میں، آرام سے بہت پیارا ہے۔ تو اپنے آرام کو، اپنے وقت کی قربانی دے کر اگر انسان اللہ کی راہ کے لیے کچھ کرتا ہے تب وہ اس لیول کو پہنچ سکتا ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہودی بھی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے، اور ہمیں بھی قرآن نے یہی بتایا کہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی محبوب چیز کے قربان کرنے کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر دی کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔
یہ بنیادی طور پہ کیونکہ ویسے یہودیوں کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے تو ان کا یہاں پر بھرم کھولا جا رہا ہے کہ جن کی وراثت کے تم اکیلے اجارہ دار بن کے بیٹھے ہوئے کہ ہاں جی ہم تو ان کی اولادیں ہیں اس لیے ہم تو خدا کے پیارے ہیں، تو ان کو جو خدا کا پیارا ہونے کا مقام ملا تھا وہ زبانی جمع خرچ سے نہیں ملا تھا، بلکہ اپنے اس وقت تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اکیلے بیٹے تھے اور بڑھاپے کی اولاد تھے، تو بڑھاپے میں اکلوتے بیٹے کی قربانی دینے سے ملا تھا۔ واہ، اور ما تنفقوا من شیئن، جو بھی تم خرچ کرو گے، یعنی اور جو تم خرچ کرو گے کسی چیز میں سے، یعنی جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ پہلے تو یہ سوچئے کہ یہ کتنی زبردست چیز ہے۔ مثلا ہم کسی کے ہاں جنازے پر جاتے ہیں تو اب ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جنازے پہ ہم گئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اور جس دوست کے خاطر گئے ہیں، جس کے مثلا کسی والد کا انتقال ہوا ہے کچھ، تو اب اس کی خاطر ہم گئے ہیں، تو اس دوست کو پتہ لگا کہ نہیں لگا کہ ہم بھی آئے ہیں جنازے پہ؟ پھر ہم جاتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں، پھر ایک لائن بنا کے ساری خلقت کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو جا کے زبردستی ملتی ہے، اور زبردستی ملنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ لگ جائے کہ ہم آئے ہیں۔ تو یہاں کتنی خوبصورتی ہے، کتنی آسانی ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ جس کی خاطر ہم یہ کر رہے ہیں پتہ نہیں اسے پتہ لگا کہ نہیں لگا، اس کو تو ذرے ذرے کا علم ہے، ذرہ برابر بھی اگر ہم اس کی خاطر عمل کریں گے تو وہ اس کو جانتا ہے، اور جاننے والی ذات ایسی ہے جس نے صرف اپریشیٹ بھی نہیں کرنا، اس نے تو پھر اس کو 10 گنا سے 700 گنا زیادہ کر کر واپس لوٹانا ہے۔ تو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آئے اور انسان ڈر جائے اور کنجوسی کرے کہ اچھا یہ پیسہ مجھ سے جدا ہو جائے گا، تو کیسے جدا ہو جائے گا؟ جب خدا کے لیے خرچ کیا اور اس کو معلوم ہے اور وہ جانتا ہے اور وہ لوٹانے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو دے اللہ کو قرض حسن کہ پھر وہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا دے اس کے لیے، تو وہ تو کئی گنا بڑھ چڑھ کر واپس مل جانا ہے۔ یہ تو ایسی زبردست تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں۔ یہ کوئی خیرات کر کے ہم سمجھیں کہ اچھا جی ہم نے یہ خیرات کر دی اور پیسے ختم ہو جائیں گے، نہیں ختم ہوں گے، اول تو اسی دنیا میں واپس مل جائیں گے، ورنہ وہاں جا کے تو ڈیفینیٹلی اور بڑھا چڑھا کے مل جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی تم کرو گے بھلائی کا کام اس کو پاؤ گے جب تم اللہ کے ہاں پہنچو گے۔ تو یہ انفاق تو ایسی زبردست چیز ہے کہ جنرلی تو آپ کو دنیا میں ہی واپس مل جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے واللہ یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو ترویج پہنچاتا ہے، اور سود کا اللہ تعالیٰ تباہی کر دیتا ہے، اس کو برباد کر دیتا ہے۔ تو دنیا میں ہی اول تو اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھا چڑھا کے واپس دے دیتا ہے، اور آخرت میں جا کے مزید ملتا ہے۔ تو اس سے زیادہ زبردست اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور یہ چیز بھی سمجھ آنی چاہیے کہ جب تک نہیں کریں گے تب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ تو زکوٰۃ دینے سے گھبراتے ہیں، تو زکوٰۃ کے بعد اللہ کی راہ میں اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ کرنا ظاہر سی بات ہے اور مشکل ہے۔ لیکن جو شخص قرآن پڑھے، قرآن سمجھے، تو قرآن سے تو نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی دربار سے بے تحاشا مال بھی عطا کرے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت بھی عطا کرے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم نیکی کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جسے تم محبوب رکھتے ہو، اور تم نہیں خرچ کرتے کچھ بھی مگر اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ پیچھے سورہ بقرہ میں جب آیت آئی تھی تو اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو اسی قسم کا مضمون تھا
کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور اس میں بھی خطاب یہودیوں سے تھا کہ نیکی وفاداری یہ نہیں ہے کہ تم مشرق مغرب کی طرف منہ پھیر لو، جس کے اوپر وہ بحثیں چھیڑ کے بیٹھے ہوتے تھے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور مال کو دے اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور پھر جو اس کے سب سے پہلے حقدار ہیں وہ قرابت دار ہیں. یعنی اسلام بار بار یہی بتاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا آپ کے چچا کا بیٹا ہے وہ تو غریب ہے اور آپ اس کو تو دینا کیونکہ اس سے ایک جیلسی سی ہے یا ایک جس کو کہتے ہیں شریکہ ہے، اور دور دراز کو رشتہ دار ڈھونڈ کے یا کوئی کہیں دور دراز کے علاقوں میں جا جا کے اپنے پیسے خرچ کریں. جہاں ضرورت زیادہ اوبویسلی وہ دور کے علاقوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کی ترتیب آتی ہے اس میں قرابت دار ہمیشہ پہلے آتے ہیں، پھر یتیم ہیں جو معاشرے کا مظلوم ترین طبقہ ہے، جن کے والد ہی نہیں ہیں، ان کو کمانے والا کوئی نہیں ہے، وہ حقدار ہے، ان کو بھی جا جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ سڑک پر کھڑے ہوئے فراڈیوں کو دیتے رہیں. اور جو مسکین ہیں، جو لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے اور جو خود کما نہیں سکتے لیکن مانگ بھی نہیں سکتے، اور پھر مسافر اور پھر مانگنے والے بھی آ جاتے ہیں اگر وہ جینون ہیں، اور وہ جو جن کے اوپر کوئی قرضہ چڑھ گیا ہے یا کسی قید میں ہیں ایٹسٹرا. تو یہ بنیادی کانسیپٹ ہے قرآن شریف میں. ایک فکس ہے جو زکوٰۃ ہے وہ تو ہر حال میں دینی ہی دینی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مال کے خرچ کرنے کی بے تحاشا فضیلت بار بار اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. زندگی میں خرچ کر لیں گے تو بچت ہو جائے گی، مرنے کے قریب جا کے خرچ کیا یا وصیت میں لکھ کے چلے گئے تو اس کا بہت ہی کم فائدہ ہے. اچھا، یہ جو مضارع ہے، یہ جب اس کو نصب آتی ہے تو اس کی شکل کیسے چینج ہوتی ہے؟ یعنی بیسک مضارع تو یہ ہے، یا ابدو یا ابدون تعبدو تعبدون اعبدو نعبدو. وہ عبادت کرتا ہے، وہ عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کرتا ہے، تم عبادت کرتے ہو، میں عبادت کرتا ہوں، ہم عبادت کرتے ہیں. جب اس میں نصب آتی ہے کسی بھی وجہ سے، مثلا حتیٰ کی وجہ سے، تو پھر یہ آخری جو حرف ہے اس کے اوپر جب یہ یعبدو ہے یا تعبدو ہے یا اعبدو ہے یا نعبدو ہے، اس میں پیش کی جگہ زبر آ جاتی ہے، تو حتیٰ یعبدہ. لیکن جو یعبدون ہے، یعنی اس میں اونا جو ہے جمع کی نشانی ہے، اس کی جو نون ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ صرف حتیٰ یعبدو رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ عبادت کرے، یہاں تک کہ وہ عبادت کریں. اسی طرح حتیٰ تعبدو، حتیٰ تعبدو، اور حتیٰ اعبدہ اور حتیٰ نعبدہ. اور یہ مثلا جو کامن استعمال ہوتے ہیں نسب دینے والے، ایک لن ہرگز نہیں، ان کے، اذن جب، کئی تاکہ، اور حتیٰ یہاں تک کہ، ان سب سے نسب آتا ہے. کل الطعامی، کل الطعامی لفظی مطلب بنتا ہے کھانے کا ہر، اردو محاورے میں بنے گا ہر طرح کا کھانا. اب جب یہاں ہر طرح کا کھانا آ رہا ہے نا، تو ہر طرح کے کھانے سے مراد مثال کے طور پہ کاکروچ نہیں ہے فارس میں، یہ ہر طرح کا کھانا جو لاجیکلی ہر طرح کا کھانا انسان کو معلوم ہے فطری طور پہ. اور پریڈومیننٹلی یہاں پہ جو بات اب ہو رہی ہے وہ مویشیوں کی ہو رہی ہے، بہیمۃ الانام. تو ہر طرح کا کھانا کانا تھا، ہلن حلال. اچھا، کانا میں کیا ہوتا ہے کہ کانا کی جو خبر ہوتی ہے نا اس پہ نصب آتا ہے، تو یہ ہلن نصب میں، یعنی کانا کا جو اسم ہے وہ یہ ہے. یوں تھا کانا کل الطعام ہلن، پھر یہ آگے پیچھے کرنے سے ذرا ایمفیسس کریٹ ہوتا ہے. تو ہر طرح کا کھانا حلال تھا لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ مگر، ما جو، حرمہ جس کو حرام ٹھہرایا، اسرائیلو اسرائیل نے. اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. اسرا ویسے یہ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس کی پیچھے ہم نے جمع پڑھی تھی اسارا، اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ، قیدی، حکم کا غلام. اور ایل جو ہے وہ عبرانی میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پھر اسی سے پھر جبرائیل بھی ہے اور میکائیل بھی ہے. تو اسرائیل کا مطلب بنے گا اللہ کا بندہ، عبداللہ. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا
لقب تھا، اور اس سے ساتھ پھر جو ان کی اولاد تھی، تو اولاد کو ہم کہتے ہیں ابن، اور ابن کی جمع ہوتی ہے بنون. تو جب یہ مرکب اضافی بنتا ہے تو پھر یہ نون ختم ہو جاتی ہے، تو پھر یا یہ بنو اسرائیل بن جاتا ہے، اور اگر کوئی وجہ ہو جیسے یہاں پہ لام ہے جس کی وجہ سے یہ جر میں چلا جائے گا یا نسب میں بھی جائے گا، تو پھر وہ اس کی جو نسب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بنین. تو بنین کی نون ختم ہوگی تو وہ پھر ہو جائے گا بنی اسرائیل. تو اکثر یہ پھر بنی اسرائیل اس طرح لکھا ہوا آتا ہے. بنیادی طور پہ یہ مرکب اضافی ہے، اسرائیل کے بیٹے. تو ہر طرح کا کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ جو حرام ٹھہرا دیا اسرائیل نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ، اپنے نفس پر، اپنے اوپر. وہ کہتے ہیں اپیرنٹلی جو بات صحیح محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اس یعقوب علیہ السلام کو کوئی اس طرح کی پرابلم تھی جیسے آج کل ہوتی ہے یورک ایسڈ کی، یا جسے گٹھیا کہتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان کو میڈیکلی یہ ریکمینڈڈ تھا کہ بڑا گوشت نہ استعمال کریں. پھر خاص طور سے جو اونٹ کا گوشت ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے استعمال کرنا بند کر دیا تھا. تو یہ قرآن شریف میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو یوں ہوا، مطلب ہوا بنیادی چیز یہ تھی کہ یہودیوں نے آ کر ایک اعتراض وارد کیا کہ یہ مسلمان بڑے چیمپئن بن کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، تو دیکھو ابراہیم کے ریلیجن میں تو اونٹ حرام ہے، تم کہتے ہو ہم تو اونٹ کھائیں گے، اور پھر اونٹ تمہیں پسند بہت ہے. اور پچھلی آیت میں بات ہی ہو رہی ہے کہ جو بہت زیادہ پسند چیز ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، تو مسلمان اور خوشی خوشی اونٹ قربان کرنے چل پڑیں گے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی اونٹ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حرام ہے، اور آپ حضرت ابراہیم کے پیروکار بنتے ہیں، تو یہ کس قسم کی پیروی ہے؟ تو وہ ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے تو سارے کھانے حلال تھے. سارے کھانے سے مراد سارے مویشی حلال تھے، گائے بھی حلال تھی، بکرا بھی حلال تھا، اور اونٹ بھی حلال تھا. پھر کیا ہوا؟ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کچھ چیزیں منع کر لیں کسی وجہ سے، پسند ناپسند کی وجہ سے یا میڈیکل ریزن کی وجہ سے، تو جو یہودی تھے بعد میں آنے والے، انہوں نے اپنی شریعت میں مین میخ نکال کے اس کو اپنے اوپر خود سے مشکل کر لیا. یعنی دو تین وجوہات ہوتی ہیں جو یہودیوں کے اوپر چیزیں حرام ہوئیں. ایک تو یہ تھی کہ انہوں نے ویسے ہی اپنے فتوے دے کے نا چیزوں کو حرام کرا لی، اور وہ فتوے پھر جو تورات میں مکس ہو گئے، اور وہ ان کو ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو گیا، تو تورات میں وہ فتوے پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہیں جس میں انہوں نے کج بحثیاں کی بہت زیادہ، جیسے یہ گائے کا معاملہ تھا جس میں سوال پہ سوال کیے جاتے تھے کہ جی گائے کا رنگ کیسا ہوگا، گائے کی عمر کیسی ہوگی. تو جتنے وہ سوال کرتے تھے اتنی ان کے اوپر مشکل ڈال دی جاتی تھی، تو اس کی وجہ سے چیزیں حرام ہو گئیں. وہ جو چیزیں حرام ہو گئیں وہ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی حرام کر دی. اور یہ ہم پر بھی کانسیپٹ اپلائی ہوتا ہے. جب ہم بہت زیادہ مین میخ نکال کے کو فتویٰ بنا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگر ہم اس کو نہیں فالو کرتے تو پھر ہمیں اس کو گناہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہ فتوے ہیں کہ جی جرابوں پر اگر مسح کرنا ہے تو اس قسم کی جراب ہو، اتنی موٹی ہو، چمڑے کی ہو، پتہ نہیں کیا کیا ہو، اور اس کے بعد پھر اب ہم نارمل جو اس فتوے کو صحیح مان لے تو اس کے لیے پھر صحیح نارمل جراب پہ مسح کرنے سے اس کو تو وضو نہیں ہوگا، ہمارا ہو جائے گا. جو سمجھتے ہیں کہ نہیں بس جراب پہ مسح کرنے کا ہے اور بس ختم، ہمیں اس کی باریکیوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی بھی یہ چیزیں تھیں. تو اپیرنٹلی یہ اس طرح کی چیز ہے کہ بنی اسرائیل نے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ناپسند تھی یا میڈیکلی وہ استعمال نہیں کرتے تھے، انہوں نے اس کے اوپر بحثیں کرنی شروع کر دی کہ نہیں نہیں یہ تو حرام ہی ہے. جب حرام ہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی حرام ٹھہرا دی، لیکن وہ حرام ٹھہرائی گئی تورات میں جا کے، کیونکہ یہاں الفاظ ہیں من قبل ان تنزل التورات، یعنی تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے اس سے پہلے کہ نازل کی گئی تورات. تو جب تورات نازل ہوئی تو اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے حرام کی تو پھر یہ اس کی وجہ یہ ہوگی ان کی حرکتیں جو ان کی بحث مباحثوں کی وجہ سے کی، یا یہ ہے کہ تورات کے اندر انہوں نے خود سے شامل کر لیں. کیونکہ اب جو ہمارے پاس تورات ہے نا اس سے یہ ڈیڈیوس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے باہر کیا. تو یہاں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کل کہہ دیجئے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، لے آؤ تورات کو، فَاتْلُوهَا، پھر تلاوت کرو اس کی.
इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फ़अतु, ले आओ। अता, पहुंचना। आता, पहुंचाना। ये बाब इफ़आल का फिर फेल अमर है। तो ले आओ तौरात को। फतलूहा, तला यतलू, यतलू वो तिलावत करता है, उतलू तू तिलावत कर, फतलू पस तिलावत करो, हु उस, हा उसकी। उसकी तौरात है, क्योंकि तौरात मुअन्नस है तो फिर ये हा मुअन्नस का सिगा इस्तेमाल हुआ। इसको अगर हम जरा जस्ट समझने के लिए अगर हम देखें तो बाइबल के अंदर जो बयान आता है ना, जिससे ये ऊंट को हराम करार देते हैं यहूदी और ईसाई, तो वो इसमें आता है, इसको उर्दू में कहते हैं अखबार, लेविटिकस। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि यू मे ईट एनी एनिमल दैट हैज़ अ डिवाइडेड हूफ एंड दैट चूज द कड। और फिर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जी द कैमल दो इट चूज द कड डज नॉट हैव अ डिवाइडेड हूफ, यानी वो जानवर जो जुगाली करते हैं प्लस उनके जो खुर हैं वो सामने से उनमें चिरे हुए हैं, उनमें सेपरेशन है। तो जैसे मसलन गाय में होती है, तो ये इधर ये हुक्म दिया गया। अच्छा, इसके अंदर ये हुक्म तो लिखा हुआ है, एक तो इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि जो अगर ज़्यादातर जो ऊँट होते हैं, शायद कुछ ऊँटों की किस्में होंगी, उनको छोड़ दें, जो मेजॉरिटी ऊँट होते हैं उनके तो ये जो पाँव होते हैं ये चिरे हुए ही होते हैं, यानी बकरे के ज़रा ज़्यादा चिरे हुए होते हैं, उसमें यूं गैप ज़्यादा होता है, ये ऐसे ही होते हैं, क्योंकि चिरे हुए तो ये भी हैं, ये कुछ उस तरह घोड़े के पाँव की तरह तो नहीं है कतन। तो पता नहीं ये अब क्योंकि तहरीफात होती रहती हैं तो इससे कुछ स्टेटमेंट देनी मुश्किल है। हाउएवर अगर आज आज की भी बाइबल देखें तो उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है, ये जेनेसिस में, इसको पैदाइश कहते हैं उर्दू में। तो जेनेसिस में ये लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटों से क्या कहा कि एवरीथिंग दैट लिव्स एंड मूव्स अबाउट विल बी फूड फॉर यू, यानी हर मूविंग चीज़ जो है। और अगेन ये अब जैसे कुरान शरीफ में आता है ना कि अल्लाह ने तो बस ये चार चीज़ें ही हराम ठहराई हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि मिसाल के तौर पे शेर चीते खाने भी हलाल है। वो बहीमतुल अनाम की बात होती है कि वो जो मवेशी पालतू जानवर हैं जो पाले जा सकते हैं, उनके अंदर बेसिकली जो चीज़ हराम है वो खंजीर है, वो बहता हुआ ऐसा खून जो बहाया जा सकता है, मुर्दार है वगैरह। तो यहाँ पे भी जब ये अल्फाज आएंगे तो ऑब्वियसली इसका मतलब यही होगा कि बुनियादी तौर पर मवेशी पालतू जानवरों की बात हो रही है। तो उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों से ये कहा गया कि ये सब तुम्हारे लिए हलाल हैं। और फिर ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जाकर ये कहा गया कि अच्छा जी ऊँट नहीं खाना, अगर इसके कोई मतलब बनता हो, क्योंकि ये वैसे डिस्क्रिप्शन से तो ये कंफ्यूजिंग है, बिकॉज़ अगर वो खुर चिरे होने की बात हो रही है तो फिर तो इन्होंने लिखा हुआ है कि डज़ नॉट हैव अ डिवाइडेड हूफ बट एक्चुअली इट डज़ हैव। एनीवेज़, तो बात ये हो रही है कि उन्होंने कहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। मुसलमान ये तो नहीं कह रहे थे कि हम हज़रत मूसा की शरीयत पर हैं, बुनियादी तौर पे बात तो हज़रत इब्राहीम की होती थी बार-बार। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर तो जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से आ रहा था ज़माने से, वो यही चला आ रहा था कि सब मवेशी हलाल हैं। फिर हज़रत मूसा और हारून के दौर में जाके ऊँट को अगर हराम किया गया तो उस दौर में जाके किया गया, जो कि वजूहात गालिबन ये थी कि जो यहूदियों ने कच बैसियाँ काट के अपने ऊपर खुद चीज़ें हराम कर लीं। तो यही बात यहाँ हो रही है कि तमाम खाने हलाल थे बनी इसराइल के लिए तौरात के नाजिल होने से पहले। तो तौरात के नाज़िल होने से पहले तो ये हलाल ही थी। बाइबल में उनसे सवाल किया जाए, लाओ बाइबल और दिखाओ कहाँ है कि हज़रत इब्राहीम के ऊपर ऊँट का खाना हराम था। कुल्लु त्तामी कान हिल्लन लिबनी इसराईल इल्ला मा हर्रम इसराईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल अत-तौराह कुल फ़अतू बित-तौराति फ़तलूहा इन कुंतुम सादिक़ीन। हर तरह का खाना हलाल था बनी इसराइल के लिए, मगर वो जो हराम कर लिया याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने आप पर, इससे पहले कि नाजिल हुई तौरात। कह दीजिए कि ले आओ तौरात, बस पढ़कर सुनाओ उसको अगर तुम सच्चे हो। इसमें आपने जो एक चीज़ गौर करनी है ना, ये जो गोल ते है जब यहाँ सांस लेंगे तो ये हे में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर यहाँ लंबी ते होती, मिसाल के तौर पर अगर अत-तौरात ऐसे लिखी होती तो फिर तो जब आप रुकते तो आप पढ़ते अत-तौरात, लेकिन इसको पढ़ेंगे तुनज़्ज़लत तौराह।
تو الف کی آواز میں نکالنی ہے اور ہے کی بھی آنی ہے، تو توراہ تھوڑی سی اینڈ میں ہے کی آواز نکالنی ضروری ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے یہودیوں نے جان بوجھ کے فتوے دے دے کے کج بیسیاں کر کے اپنے پر چیزیں حرام کر لیں، اگر ہم بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں تو پھر ہمارے لیے بھی وہ چیزیں حرام ہو جائیں گی اور ہم بے وجہ اپنے اوپر بوجھ ڈال لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پھر یہودیوں کے کانٹیکس میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ ان کی کتابوں میں ویسے لکھا ہوا ہے کہ وہ جو بوجھ انہوں نے اپنے گلوں میں ڈال لیے تھے ان کو ہٹانے کے لیے آپ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے شریعت آسان کر دی۔ ہم نے بھی ایک مثال ڈسکس کی تھی خدا حافظ اور اللہ حافظ کہنے کی، کہ کوئی خدا حافظ کہہ دے تو اس کے اوپر کچھ لوگ ہیں شور مچا دیتے ہیں، اور اس کو خیر ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ در المختار میں ہے جو فقہ کی کتاب ہے، اور یہ آپ کسی بھی حنفی عالم سے پوچھیں گے تو آپ کو یہ بتائیں گے وہ، اور بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں جو اس کو فالو کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر صورتوں کے جو نمبر ہیں نا وہ بھی یاد رکھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی فرض نماز میں قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق قرأت کرنا ضروری ہے، مثلا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے تو پہلے سورہ فلق ہے پھر سورہ ناس ہے، تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے پہلی رکعت میں اگر فلق پڑھی ہے اور دوسرے میں ناس پڑھی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے پہلے میں سورۃ الناس پڑھ لی اور دوسرے میں فلق پڑھ لی تو یہ مکروہ ہے۔ اب نماز مکروہ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ بڑی ہی تکلیف دہ سی بات ہے۔ اتنی تو بات سمجھ آتی ہے کہ ایک ترتیب ہے قرآن شریف کی، تو اگر ترتیب فالو کر لی جائے تو یس اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شاید تھوڑا سا بہتر بھی ہو، مگر اگر ترتیب فالو نہیں کر لی تو وہ مکروہ ہو گیا تو پھر کہیں اس کا جواز ہونا چاہیے نا کہ یہ کہاں سے مکروہ ہوئی۔ اب پرابلم یہ آتی ہے کہ جواز تو آپ کو بتایا نہیں جاتا، وہ کہتے ہیں کہ فقہ کی کتاب ہے پڑھ لیں، عربی میں کتابیں ہوتی ہیں نہ آپ کو ملتی ہیں نہ پڑھتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ مکروہ ہے ترتیب کو خراب کرنا تو فرض نماز میں کیوں مکروہ ہے، نفل میں کیوں نہیں پڑھ، نفل میں مکروہ ہونا چاہیے، تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اور اس کی کوئی قرآن سے اور حدیث سے دلیل مطلب میں نے تو آج تک نہیں سنی، اگر کوئی ہوگی تو پھر ہم بھی سن کے اپنی اصلاح کر لیں گے۔ مزید یہ ابھی اس سے تسلی نہیں ہوئی، یعنی یہ جو اپنے اوپر مشکل ڈالی گئی یہ تو تھوڑی ہے، اس کے بعد مزید مشکل یہ ڈالی گئی کہ اگر فرض نماز کی دونوں رکعتوں والے صورتوں کے درمیان ایک صورت کا فاصلہ ہوگا تو پھر یہ بھی مکروہ ہے، یعنی اگر آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی پہلی میں اور دوسری میں سورہ ناس پڑھ لی اور بیچ میں ایک صرف سورہ فلق ہے، اب ترتیب تو قائم ہے پھر بھی مکروہ ہے، بیچ میں ایک سورت کا فاصلہ ہوگا تب بھی مکروہ ہے۔ اب یہ کیوں مکروہ ہے، یعنی پہلی میں تو پھر تھا نا کہ چلو ترتیب ہو جائے، یہ کیوں مکروہ ہے؟ یہ اب وہ ہوتی ہے جب ہم مین میخ نکال کر اپنے اوپر چیزیں امپوز کر لیتے ہیں، تو اب اس مطلب بالکل سمجھ سے، اور سمجھ سے باہر اس لیے بھی ہے کہ قرآن شریف میں تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جب بھی قرآن پڑھو تو ایسا نہ ہو کہ بیچ میں کہیں ایک سورت کا وقفہ آ جائے، ایک ایسی سورت جو چھوٹی سورت یعنی جس سے دو رکعتیں نہیں بن سکتی، تو ایک چھوٹی سورت کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا کہیں حدیث میں ایکچولی اس کے الٹ ہے، اور یہ حدیث ہے بھی بڑی ویسے انٹرسٹنگ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، یعنی یہاں بیسیکلی تہجد کی بات ہو رہی ہے، تو آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ اب میں نے خیال کیا کہ آپ کوئی 100 آیتیں پڑھ کر رکوع کریں گے، یعنی آپ نے بڑی لمبی تلاوت کی تو 100 آیتیں بھی کراس ہو گئیں، پھر میں نے سوچا کہ شاید 200 آیتوں پہ رکوع کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 آیتیں بھی کراس کر دیں، پھر میں نے سوچا کہ اب تو آپ اس کو بریک کر دیں گے، چلو اب آپ سورہ بقرہ کے آخر پہ رکوع کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، پھر اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی، اس کے بعد آپ نے رکوع کیا۔ تو ایک تو تصور کریں کہ ہم اگر تہجد کبھی پڑھنے کی توفیق ہو، بہرحال ہمارا معاملہ ظاہر کمزوری والا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف اس میں پڑھا جائے تہجد میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ کتنی لمبی ہے، پھر سورہ نساء، پھر سورہ آل عمران ایک ہی رکعت میں یہ کنٹینیوڈ ہے۔ اور آج ڈسکشن سے ریلیونٹ چیز کیا ہے کہ سورہ بقرہ دوسری صورت ہے اور سورۃ النساء چوتھی صورت ہے اور سورہ آل عمران تیسری ہے جو ہم پڑھیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابھی رکعت بھی سیم کنٹینیوڈ ہے، پہلے دوسری پڑھی، پھر چوتھی پڑھی، پھر تیسری پڑھی، یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو آپ نے تو ایسی کوئی بات نہیں بتائی، بلکہ آپ نے اس کے الٹ کیا ہے۔ مطلب کوئی ترتیب رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے، رکھ لے، مگر کسی نے ترتیب نہیں رکھی تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی ثابت ہے، آپ نے اس کو مغرو کر دیا۔ تو یہ وہی طریقہ کار ہے جو بنی اسرائیل کا طریقہ کار تھا۔ اس لیے جو دین کی سادہ چیزیں ہیں اس میں اب علماء کی بھی کوئی ریزننگ ہوگی، واللہ عالم کیا ریزننگ ہے، ان کو سادہ ہی رکھنا بہتر ہے، اس میں بے وجہ کے سوال جواب نہیں ڈالنے چاہیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حج کی بات ہوئی تو ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا ہوگا؟ تو آپ خاموش رہے، پھر آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرے زبان سے نکل جاتا ہاں، تو پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے ہر سال حج کرنا لازم ہو جاتا۔ تو ایسے بے وجہ کے سوالات اٹھانے ہی نہیں چاہیے، جو چیز سادہ سادہ دین سے پتہ لگتی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور جو بوجھ پچھلی امتوں نے اپنی مین میں کج بیسی یا اپنی دوسری نیچر کی وجہ سے اپنے اوپر لاد لیے، ہمیں ان سے آزاد رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بوجھوں کو ہٹانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اور اگر آپ غور کریں، یہ تو چلو علماء کا ایک معاملہ ہو گیا، ہمارے بر صغیر میں لوگوں نے اپنے گلے میں بوجھ ڈالے ہوئے ہیں بے شمار۔ ہندو تھے، ان کے پاس تو ہدایت ہی نہیں، تو ایسے ایسے انہوں نے بوجھ ڈالے ہوئے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو سب سے ایک امپورٹنٹ زندگی کا ڈیسیجن ہوتا ہے شادی کرنے کا، اس شادی کو انہوں نے عذاب میں کنورٹ کر دیا۔ اسپیشلی وہ لوگ جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس اور نیچے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے تو زندگی بھر کی کئی سال ان کے اس عذاب کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں، جو شادی کی مصیبت کی وجہ سے۔ لڑکے والوں کے لیے خود بھی اور لڑکی والوں کے لیے تو انہوں نے مزید عذاب بنا دیا۔ اور کیوں بنا دیا؟ کیونکہ جی رواج ہے، اسی طرح ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے تو ان بوجھوں کو ہٹا دیا۔ ہماری دین میں، ہماری شریعت میں تو یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اگر ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لڑکے نے، مثلا لڑکے کی اگر بات کریں شادی کرنی ہے، تو اس کو شادی کے لیے لاکھوں روپے چاہیے، کیونکہ اس نے سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور اس نے ایسے مہنگے جوڑے پہننے ہیں اور لڑکی کو پہنانے ہیں جو اس کے بعد ساری زندگی استعمال نہیں ہونے۔ تو ہماری شریعت میں تو نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا۔ آپ کی جو بیٹی تھیں، جو کائنات کی شہزادی ہیں، ان کی شادی ہوئی تو اس میں تو نہیں ایسے جوڑے بنائے گئے، اس کے اندر تو ایسا نہیں کیا گیا کہ سینکڑوں لوگوں کو مہنگے مہنگے کھانے کھلائے گئے ہوں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی ہے تو اس کے اندر تو ایک بھیڑ پکائی گئی، اس کے اندر بہت سارے شلجم ڈال دیے گئے اور لوگوں کو کھانا کھلایا گیا ولیمے کے طور پہ، جو ولیمہ سنت ہے، ڈیفینیٹلی وہ سنت کو سمجھ لیں کہ سنت کیا ہے، کہ مسجد نبوی کے باہر وہ اس کھانے کا انتظام کر دیا گیا اور پورے مدینے میں سے جتنے غریب فقیر تھے ساروں نے آ کے وہاں سے کھانا کھایا۔ یہ ہوتا ہے ولیمہ۔ یہ ولیمہ نہیں ہوتا کہ آپ نے تمبو لگا دیے ہیں اور اس کے اندر غریب کو تو آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ نے سینکڑوں یا بعض اوقات ہزاروں لوگ بلا لیے ہیں اور ان کو 1000 2000 روپے پر پرسن کی کاسٹ کے اوپر کھانا کھلا دیا ہے، اور اس کے اوپر اتنے پیسے خرچ ہو گئے ہیں کہ لوور مڈل کلاس کا جو بندہ ہے وہ ہزاروں نہیں بھی بلاتا تو سینکڑوں بلاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا زندگی کے کئی سال اس سے پہلے اس کے لیے پیسے اکٹھے کرتے گزرتے ہیں، اور کئی سال اس کے بعد اس کا قرضہ اتارتے گزرتے ہیں جو اس نے شادی کے موقع قرضے لیے ہوتے ہیں۔ کیوں لیے ہوتے ہیں؟ کیونکہ برادری کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ خدا کا ڈر نہیں ہوتا۔ اور جب لڑکی والوں سے خرچہ کرانا ہوتا ہے پھر تو اور زیادہ مصیبت پڑ جاتی ہے، کیونکہ ان کو جہیز بھی بنا کے دینا پڑتا ہے، اور وہ جہیز بھی پھر اس طرح کا بناتے ہیں کہ لڑکے والے بھی یہ کہیں کہ ہاں جی بہت خوبصورت جہیز ہونا چاہیے، کیونکہ لڑکے والوں کی بےزتی نہ ہو اور اپنی بھی بےزتی نہ ہو۔ اگر کوئی آج ٹاوا ٹلا لڑکا کہہ بھی دینا کہ میں نے جہیز نہیں لینا، تو لڑکی والے مصیبت ڈال دیتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ہماری برادری میں بےزتی ہو جائے گی، ہم نے ابھی اور بیٹیوں کو بھی شادی کرنی ہے، تو لوگ کہیں گے ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، انہوں نے جہیز نہیں دیا۔ تو چاہے پیٹ کاٹ کے کسی سے مانگ کے قرضہ اٹھا کے، اور جو بالکل آپ لوور کلاس میں چلے جائیں غریب لوگوں میں، تو وہ تو سود کے اوپر قرضہ اٹھا کے شادیاں کرتے ہیں، خاص طور سے بیٹی کی شادی۔ یہ بوجھ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ بوجھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے گردنوں سے اتار دیے تھے، ہم نے پکڑ کے دوبارہ پھر اپنی گردن میں ڈالنی ہے۔
تو پھر اگر ہم نے اپنی گردن میں خود ہی ڈال لی ہے تو پھر ہم ہی قصوروار ہیں. تو اتنا حوصلہ ہونا چاہیے انسان کے اندر. جب انسان قرآن شریف پڑھے تو اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال ٹھہرائی ہیں نا وہ حلال ہے، جو بوجھ ہم پہ نہیں ڈالے ہیں نا وہ نہیں ڈالے ہیں. تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور سے جو لڑکے والے ہیں ان کو تو بالکل بھی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور معاشرے سے ڈرنے کی قطعاً کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے ڈریں اور وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے. جی یہ ایک ان کا میسج ہے کہ ایک اور نریشن بھی ہے کمپینین کی، جو سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے ہر سورت کے ساتھ. اب یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ جماعت کراتے تھے اور جماعت کے اندر وہ ہر نماز سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو لوگوں کو ذرا گھبراہٹ سی ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہے، اب ہر ایک میں قل ہو اللہ احد پڑھ دیتے ہیں اور پھر آگے کوئی اور سورت پڑھ دیتے ہیں. تو وہ پھر انہوں نے کہا جی ایسا نہ کریں. انہوں نے کہا جی میں تو ایسے ہی کروں گا، تم نے مجھ سے جماعت کرانی ہے تو کرا لو، نہیں کرانی ہے تو مت کراؤ. تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضور نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں کرتے ہو ہر صورت میں ہر رکعت میں ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت. تو پھر غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایسا جواب دیا کہ اگر تمہیں سورہ اخلاص سے محبت ہے تو پتہ نہیں شاید اللہ تعالیٰ تم سے محبت، یعنی اس کا کوئی خوشخبری کا جواب دیا. تو اس کے اندر بھی یہی ہو رہا تھا کہ یعنی پہلے قل اللہ احد پڑھیں پھر آگے کوئی اور صورت پڑھیں، پھر اگلی میں پھر قل اللہ احد پڑھیں اور کوئی اور صورت پڑھیں. تو ظاہر سی بات ہے ان میں سے ایک صورت سورہ اخلاص سے پیچھے کی ہوگی ایٹ لیسٹ، اور ایک ایٹ لیسٹ آگے کی ہوگی. جب دونوں میں قل اللہ احد آ جائے گی تو ترتیب خلاف ہو جائے گی. اور اب یہ فرض نماز میں اور جماعت کے اندر ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں 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 جو بھی ہے لیکن یہ ترتیب نہ خراب کرو. تو اس لیے یہ بھی انہوں نے جو ریفرنس دیا ہے حدیث کا، یہ بھی صحیح حدیث ہے بائی دا وے. تو اس لیے اپنے اوپر بے وجہ خود سے بوجھ لادنے کی اور اللہ تعالیٰ کی حلال ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو ڈیٹیل میں جا 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 کے حرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ فا پس من جو افطرا گھڑنا جھوٹ باندھنا، پس جو کوئی بھی گھڑے گا علی اللہ اللہ تعالیٰ پر الکذیبہ جھوٹ، جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی جو یہ سمجھنے آنے کے بعد کہ تورات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو کوئی ایسی چیز مذکور نہیں ہے کہ اونٹ حرام ہے، تو اس کے بعد پھر بھی اگر اس پہ اڑا رہے گا اور اللہ پر جھوٹ باندھتا رہے گا، تورات لا کے نہیں دکھائے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو پھر یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. یہ ہے ظالم کہیں کا کیا مطلب ہے، یعنی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. تو اپنی جانوں پر اگر یہ ظلم کرتے ہیں تو پھر اس کا انجام بھی دیکھیں گے. بالکل اس طرح جو اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی اس کا انجام پائیں گے. تو یہ ان آیتوں میں جب اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے خوشخبری بھی یا دھمکی بھی. تو جو لوگ پھر بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہے، اور وہ اس کو بار بار کہتے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں شریعت یہی ہے، شریعت یہی ہے، شریعت یہی ہے، تو پھر وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں، وہ پھر اس کا انجام بھی پائیں گے. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پس جو کوئی گھڑے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد، پس وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. اور اس کے بعد کا مطلب ہے کہ جب یہ ایکسپلینیشن ہو گئی، کلیئر ہو گیا، ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے ہمارے پاس تو صحیح کتاب موجود ہے جو ہمیشہ ہمیشہ تک رہنے والی ہے. اس کتاب کے آنے کے بعد بھی اگر ہم مثلاً اس پہ قائم رہیں یا لڑکی والوں سے جہیز مانگیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے الٹا رکھا ہے، حق مہر رکھا ہے جو لڑکے نے لڑکی کو دینا ہے، اور وہ بھی استطاعت کے مطابق دینا ہے، اس میں بھی کوئی ایگزیجریشن کی ضرورت نہیں ہے. تو جہیز دینا مانگے لڑکیوں کو سے، اور جب وراثت کا مسئلہ آئے تو لڑکیوں کو جائیداد نہ دیں، حالانکہ اور پھر اس کو جسٹیفائی کرتے پھریں، تو پھر ہم بھی اسی طرح ظالموں میں شامل ہوں گے. قل صدق اللہ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، یعنی اللہ کی بات سچ ہے، اللہ نے سچ فرمایا. فَاتَّبِعُوا پس پیروی کرو ملت ابراہیم ابراہیم کی ملت کی، ابراہیم کے طریقے کی، حنیفن جو
حنیف تھا، جو یکسو تھا، وما کان من المشرکین، اور جو مشرکین میں سے نہیں تھا. اور ٹیکنیکلی شرک کی جو قسمیں ہیں اس میں یہ قسم بھی شامل ہے کہ اللہ کے حرام کو حلال کر دینا اور اللہ کے حلال کو حرام ٹھہرا دینا، یہ بھی شرک میں شامل ہے. اور یہ غالباً اس وجہ سے اس سے ریلیونٹ طور پہ یہاں پہ آیا ہے وما کان من المشرکین. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا، پس پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جو یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا. ان بے شک، یہ ایک یہودیوں کا ایکچولی ایک اور پرابلم تھا کہ وہ بیت المقدس کو کہتے تھے کہ جی یہ اوریجنل سب سے پہلا گھر یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا. تو ان اول بیتن، بے شک پہلا گھر، گھروں میں سے پہلا، وہ دیا. وہ دیا کا ویسے مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اتار کر رکھ دینا. یہاں بہرحال اس سے مراد ہے بنانا، جس سے پھر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے موضوع. اور موضوع یہ حدیث کے ساتھ لکھتے ہیں جس کو کہتے ہیں گھڑی ہوئی حدیث، بنائی گئی حدیث. تو کسی چیز کو بنانے کو بھی موضوع کرنا کہتے ہیں. تو یہ پہلا گھر جو بنایا گیا، اور پہلے گھر سے پھر مراد یہ ہے عبادت کے لیے بنایا جانے والا پہلا گھر یعنی مسجد. للناسی، لوگوں کے لیے. للذی، یقیناً وہ تو وہ ہے جو بی بکہ، جو مکہ میں ہے. یہ بکہ جو ہے یہ اس کا پرانا نام ہے، اور بائبل میں جو سامز ہے نا اس میں بھی یہ لفظ آتا ہے، اور اس کو انہوں نے جو اس کی ہے ہینڈ والی وہ ہٹا کے نا اس کو بقا کر دی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں یہ اصل میں یہ تو کوئی ویلنگ ویلی ہے، کوئی رونے والی وادی ہے، بٹ وہاں پہ بھی وادی کے الفاظ ہیں. تو ویسے غالباً عبرانی میں بک جو ہے نا وہ شہر کو کہتے ہیں. پھر اس سے ایک شہر تھا بال بک، اس کا بھی ذکر آتا ہے جو بائبل کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. تو بک سے پھر بکہ ہو گیا، جیسے مکہ کے لیے ایک اور جگہ آتا ہے نا ام القریٰ، بستیوں کی ماں. تو وہ خاص شہر کی وجہ سے اس کا نام شاید بک سے بکہ ہو گیا. اور یہ پھر جو بے جو ہے نا یہ عربی میں میم میں اکثر کنورٹ ہو جاتی ہے. جیسے پنجابی میں بے اور واؤ بہت دفعہ انٹرچینجبل ہوتے ہیں. جب جیسے ایک بڑا کامن لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویر. اب ویر جو ہے یہ اردو میں اصل میں ہوتا ہے بیر، دشمن. تو وہ جب پنجابی میں آتا ہے تو یہ بے سے واؤ کنورٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح عربی میں مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے لازم. لازم کا مطلب ہوتا ہے لزوم، چمٹ جانا، چپکنے والا. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اس کے لیے جو گارا استعمال کیا اس کے لیے الفاظ آتے ہیں تنتین لازب. تو لازم میں پھر ہم سب تفسیریں یہ کہتے ہیں لازم کا مطلب لازم ہے، یعنی یہ میم بے میں کنورٹ ہوگی. اسی وجہ سے جب بے سے پہلے نون آتی ہے، نون غنہ آتی ہے، تو پھر اس میں سے بھی میم ہی کی آواز آتی ہے. تو اس وجہ سے یہ انٹرچینجبل ہے. تو یہ بکہ اور مکہ ایک ہی بات ہے. تو پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ تو مکہ میں ہے. اور وہ گھر کیسا ہے؟ مبارکن، وہ گھر مبارکن مبارک ہے، برکت والا ہے. مبارکن جو ہے یہ بیسیکلی برکت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب وہی ہے کیونکہ برکت کا کوئی اور ٹرانسلیشن ہو نہیں سکتی. برکت ایسی چیز کو کہتے ہیں، ایسی خیر اور بھلائی جس کو ہم ایکسپلین نہ کر سکیں فزیکلی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھلائی آتی ہے. اور پھر اس سے جو باب مفاعلہ ہوتا ہے نا اس سے پھر یہ مفعول ہے، اس کا مفعول مفاعل کے وزن پہ ہوتا ہے مبارک. تو مبارک وہ جس کو برکت دی گئی. تو یہ گھر جو ہے یہ برکت دیا گیا ہے، واہدن اور ہدایت ہے. یعنی یہ برکت والا ہے، بابرکت ہے، اور ہدایت ہے للعالمین، عالم والوں کے لیے. یہ بھی اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. ویسے للعالمین کا مطلب ہے جہانوں کے لیے. اب جہانوں کے لیے کا مطلب کیا ہے؟ جہانوں کے لیے کا مطلب ہے جہان والوں کے لیے. تو یہ پہلا گھر جو ہے اس سے مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد قائم کی ہوگی. تو وہ مسجد یہ تھی. اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بنانے کا ذکر آتا ہے تو وہاں الفاظ آتے ہیں اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. تو شاید
جو حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں موجود تھیں اس کے اوپر عمارت جو بلڈ کی گئی وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بلڈ کی. تو یہ تو اس وقت سے گھر ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہیں پہ گھر بنایا کیونکہ حضرت اسماعیل ان کے بڑے بیٹے تھے. یہودیوں نے اس میں تحریف کر کے حضرت اسحاق کو بڑا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور قربانی کا واقعہ بھی حضرت اسحاق سے منسوب کرنے کی کوشش کی ہے. اور پھر جو بیت المقدس بنا ہے وہ بنیادی طور پر تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے. اگر ان سے پہلے فرض کریں حضرت اسحاق یا یعقوب نے بھی بنایا ہو اور پھر اس کی ختم ہو گیا اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی ہو، اگر یوں بھی ہو تب بھی وہ اس کے بعد. بٹ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ پہلا گھر ہے، اور یہ بائبل سے بھی ایکچولی ثابت ہے. اور بائبل میں بھی ایک لفظ آتا ہے بیت ایل کے نام سے، اس کو جب آپ نشانیاں ساری پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب بیت اللہ ہی بنتا ہے. تو اچھا یہاں جب بیت کا لفظ ایسے آ رہا ہے نا تو ہم اس سے اب انڈرسٹوڈ ہے اللہ کا گھر. اور یہ آج بھی آپ جیسے جائیں گے نا تو وہاں پہ جب وہ کہتے ہیں نا البیتو، تو البیتو سے عام طور پہ مراد بیت اللہ ہی ہوتی ہے. جب یہ بن رہے تھے یہ جو ہے صفوہ اور یہ ٹاورز بن رہے تھے زمزم ٹاورز، تو اس وقت یہ ان کی ایڈ لگی ہوتی تھی بیتو کا اند البیتی، آپ کا گھر البیت کے پاس. اس میں زمانے میں انہوں نے اس کو فلیٹ کے طور پہ پہلے انیشیٹ کیا تھا. تو البیت سے مراد اللہ کا گھر ہی ہوتی ہے. تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پہلا خدا کا گھر. تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ برکت والا ہے یا برکت اور ہدایت ہے جہان والوں کے لیے. اس میں ایک چیز اور نوٹس کرنے والی ہے، یہ عربی قرآن میں اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پر واو کے اوپر یہ شد نہیں ڈلی ہوئی. ہمارے قرآن شریف میں یہ شد ہوتی ہے، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے ہم نے اس کو پڑھنا ہے بیتم وضع للناس. عربی میں نہیں ہوتی، تو اب ہم پھر غلطی کر کے بیتن وضع للناس نہیں پڑھ سکتے، بیتم وضع للناس. اور اس کا جو رول ہے نا وہ ویسے آسان ہے، اس کو کہتے ہیں یرملون کا قاعدہ. یرملون یعنی اگر پیچھے آ گیا نون غنہ، نون غنہ، تو اس نون غنہ کے بعد اگر یہ آ جائے، رے آ جائے، میم آ جائے، لام آ جائے، واو آ جائے، نون آ جائے، تو اس نے اس طرح ادغام ہی کرنا ہے. تو جیسے یہاں پر یرملون میں سے واو آ گیا تو بیتم وضع للناس ہی ہوگا. یہ جہاں جہاں ہے آپ اس کو غور سے کرتے جائیں. ہمارے قرآن میں تو آسان ہوتا ہے، یہاں پہ لام پہ انہوں نے شد ڈال دیا ہے ہدن للعالمین، تو یہ تو آپ کے لیے پڑھنا آسان ہے. لیکن اگر یہ نہ بھی ہو تب بھی اس میں ہدن لل ہی پڑھیں گے کیونکہ یہ یرملون میں سے لام آ رہی ہے اس میں سے. تو اس کو ذرا نوٹس کیا کریں گے کیونکہ آج کل کے جو نئے موبائل ہیں اس کے اندر عربک اسکرپٹ ہوتا ہے تو اس کو پھر پڑھنا غلطی کا امکان ہو جاتا ہے. فیہ آیات بینات، اس میں ہیں واضح نشانیاں. مقام ابراہیم، واضح نشانیاں کیا ہیں؟ مثلا پھر ان چند نشانیوں کی مثال دی گئی ہے. ویسے تو اس کے معجزے جو ہے نا وہ بے شمار ہیں، اور ایک معجزہ جس کا یہاں ذکر نہیں ہے وہ ہم مسلسل سب دیکھتے ہیں، وہ زمزم کا چشمہ ہے. کہ سوچیں ہزاروں سال پہلے سے وہ چشمہ جاری ہے، چلا آ رہا ہے، اور اس کا پانی، اس کی کیا خصوصیات ہیں. بقول لوگوں کے 40 دن تک آپ اس کا صرف پانی پی کے بھی گزارا کر سکتے ہیں، بیکاز اس میں نیوٹریشس ویلیو موجود ہے. اور جو ایک حدیث بھی اس طرح کی ہے کہ زمزم کا پانی پینے کو بھی کفایت کرتا ہے اور کھانے کو بھی کفایت کرتا ہے. اور دیکھیں وہ کہاں کہاں پانی استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ خانہ کعبہ میں تو ہے ہی ہے، مسجد نبوی میں بھی مستقل اویلیبل ہے، مسلسل وہ پانی نکلتا چلا آ رہا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتا. کیسا عجیب کنواں ہے. یعنی جو بھی کنویں ہوتے ہیں نارمل دنیا میں ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کو نارمل یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ رس کے زمین میں سے پانی آ رہا ہوتا ہے، وہ چلتے رہتے ہیں بڑا عرصہ. بعض اوقات واٹر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ سوکھ بھی جاتے ہیں، استعمال نہیں کرتے تو ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ بہت زیادہ اس میں سے پانی نکال لیں گے تو کنواں خالی ہو جائے گا. اگر آپ کنویں کے اوپر کوئی ٹیوب ویل لگا لیں گے اور اس کو نکالتے رہیں گے تو کچھ عرصے بعد کنواں ختم ہو جائے گا، اور پھر ویٹ کرنا پڑے گا جب پانی رس کے واپس آئے. تو یہ زمزم کا کنواں ایسا کنواں ہے جس میں مسلسل پانی چلا آ رہا ہے اور اس کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور وہ اتنا کنزیوم ہوتا ہے کہ شاید ہی دنیا کے کسی اور واٹر ریزروائر سے اس طرح پانی استعمال کیا جاتا ہو.
اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہا، ہزاروں سال سے چلا رہا ہے. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، یہ واضح معجزہ ہے جو موجود ہے. مقام ابراہیم بھی معجزہ ہے، شاید اس سے مراد وہی ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. وہ جو پتھر ہیں جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں، اس کی آبویسلی اب کوئی اس طرح ڈیٹیل اتھینٹک اس طرح موجود نہیں ہے، لیکن وہ ایک پتھر ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے تھے اور پتھر بلند ہو جاتا تھا اور وہ پتھر رکھتے چلے جاتے تھے. جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، وہ خانہ کعبہ ایک اونچی عمارت ہے، اور وہ صرف ایک باپ اور ایک بیٹا ہی تو تھے جنہوں نے عمارت بنائی ہے، اور تو کوئی تھا نہیں وہاں. تو ان کو پھر اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے فیسلٹی عطا فرمائی، تو وہ پتھر آج بھی موجود ہے. پھر وہ من دخلہ کان آمنا، یہ بھی اس طرح معجزہ کہہ لیں، وعد نشانی کہہ لیں، یا خانہ کعبہ کی مسجد الحرام کی خصوصیات ہیں کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا. اور یہ قریش کے زمانے میں بھی تھا کہ ہر جگہ اس وقت تو بے شمار بد امنی تھی، لیکن جب لوگ مکہ میں آتے تھے تو بالکل پرسکون ہو جاتے تھے، اور کوئی اپنے دشمن کے اوپر بھی حرم کی حدود میں ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. آج بھی ایسا ہی ہے، بہت کم مواقع ہیں بڑے ریئر جس میں وہاں کو خون خرابہ ہوا ہو. تو یہ بھی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یا خانہ کعبہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. یعنی پھر آگے اب خصوصیات شروع ہو گئی ہیں، اور ایک یہ خصوصیت ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے ویسے یہ بھی ایک موجزانہ سی چیز. وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے اوپر. اب یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا جب عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی تھی، تو وہاں پہ بھی اس طرح کے الفاظ تھے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان کے فرائض ہیں معروف کے مطابق. تو للہ کا مطلب ہے اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے لیے. عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر فرض ہے، یعنی لوگوں کی یہ ذمہ ہے اللہ کی خاطر. کیا ذمہ ہے؟ حج البیتی، اس گھر کا حج. ویسے حج کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک حج کا مطلب حجت کرنا بھی ہوتا ہے، اور ایک حج کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. تو جب ارادہ کرنے سے آئے گا تو وہ تو ہے حجہ یا حجو. اب حجہ یا حجو میں جو حجہ کا مطلب ہوگا اس نے ارادہ کیا، جو سورہ بقرہ میں آیا تھا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت، پھر جس نے ارادہ کیا اس گھر کا. یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ حج ہے. یہ حج کا جو مطلب ہے اس میں ذات ہے، تو اس کا مطلب زیارت ہے، اور اس کا مطلب بنیادی طور پر حج ان اٹ سیلف ہے. اور بعض اوقات اس کا مطلب سال بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ حج سال کے بعد آتا ہے تو اس کے سال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں اب اس کا لفظی مطلب یہ ایز اے ناؤن یوز ہوا ہے. اور لوگوں کے ذمے ہیں اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا، یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حج نہ کرے استطاعت کے باوجود اور کہ کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے خانہ کعبہ کو اگنور کر دیا، جو یہودی اور عیسائی ہیں، انہوں نے اگنور کر دیا، مسلمان اس کو اگنور نہیں کر سکتا. من استطاع، جو استطاعت رکھے، الیہ، اس کی طرف، یہاں تک پہنچنے کی، سبیلاً، راستے کی، جو اس تک راستے کی، اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھے، اس پر فرض ہے. تو اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر فرض ہے اس گھر کا حج کرنا، وہ لوگ جن میں استطاعت ہے اس تک پہنچنے کی. اور پھر اس سے ایک حدیث بھی ہے، وہ حدیث ویسے ضعیف ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو پھر چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، جو یہ اگلی پورشن میں آ رہا ہے. وَمَن کفارا، اور جس نے انکار کیا. اب جس نے انکار کیا تھا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کا پہلا گھر ہونے کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا گیا قبلہ ہونے کا انکار کیا، یعنی یہودی اور عیسائی. اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ فرض اس پر موجود ہے اور اس نے اس فرض کا یا تو زبانی انکار کر دیا کہ حج ضروری ہی نہیں ہے، تو وہ تو ہے ہی کفر سیدھا سیدھا، اور جس نے پریکٹیکلی انکار کیا کہ استطاعت ہونے کے باوجود اس نے حج نہ کیا، اور تو وہ بھی ایک طرح سے کفر ہی ہے. اور جس نے انکار کیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، عَنِ الْعَالَمِينَ، جہان والوں سے. جو حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ اللہ بے پرواہ ہے اس چیز سے کہ پھر کوئی یہودی مرے یا عیسائی. تو
حج کی یہ امپورٹنس ہے اور خانہ کعبہ کی یہ امپورٹنس ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے غالباً حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا گھر بنایا زمین پہ، کوئی کہتے ہیں فرشتوں نے بنایا ہے، کوئی کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ پہلا اگر گھر ہے عبادت کا تو بنا تو اسی زمانے میں ہوگا، کیونکہ جو بھی انبیاء آئے ہوں گے انہوں نے اللہ کے گھر کی ضرورت ان کو ہوگی نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ نماز تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ تو اگر کسی نے استطاعت ہوتے ہوئے اللہ کے گھر کا حج نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ عالمین سے بے پرواہ ہے، پھر اللہ کو لوگوں کی کو پرواہ نہیں ہے جو مرضی کرتے پھریں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں ہیں روشن نشانیاں، اس میں مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، اور اللہ کے لیے ہے لوگوں کے ذمے اس گھر کا حج کرنا جو استطاعت رکھتا ہو اس تک پہنچنے کی، اور جس نے انکار کر دیا تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے۔ تمام کائنات مل جائے اور خدا کی عبادت بند کر دے، اللہ تعالیٰ کو اس سے ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ یہ اہل کے اوپر زبر ہے، یہ نسب میں ہے۔ یہ نسب میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سارا ہے مرکب اضافی، جو جس کے دو پارٹ ہوتے ہیں۔ پہلا پارٹ ہوتا ہے مضاف اور دوسرا پارٹ ہوتا ہے مضاف الیہ۔ جب مضاف سے پہلے کوئی حرف ندا آ جائے، جیسے یہاں پر آیا ہے یا، تو پھر مضاف جو ہے وہ نسب میں چلا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں منادا مضاف۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون، کیوں انکار کرتے ہو، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، واللہ شہید، اور اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر میں ہے، علی ما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پھر تم کیسے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہو؟ یہ کس قسم کی حرکت ہے؟ یہ ان کو ملامت کی جا رہی ہے، یہ ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے۔ یہ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے متعلق، بیت اللہ کے متعلق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ان کے طریقے متعلق جو نشانیاں تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہیں، اور اب یہ آخری رسول اور ان کے ساتھ اتاری گئی کتاب ان نشانیوں کو سچ ثابت کرتے ہوئے آ گئے ہیں، جان بوجھ کے ان کو جھٹلا رہے ہو، لوگوں کے دلوں میں شک ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ان کو کوشش کر رہے ہو کہ وہ ایمان سے ہٹ جائیں، ان کو کسی طرح تم ہٹا دو، حالانکہ تمہیں تو اس راستے پہ اس لیے کھڑا کیا گیا تھا کہ تم نے لوگوں کو راستہ دکھانا ہے۔ تو ایسا تم کیوں کر رہے ہو؟ اور یہ سوال اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے جب کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ان کا مخاطب سمجھنا چاہیے کہ جب ہم بھی تو اللہ کی کتاب کے مالک ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا ہے جو کسی بھی قسم کی تحریف سے پاک ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ و معمون ہے، آخری ہدایت ہے، آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب ہے۔ ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے، ہم کیوں جان بوجھ کر اس کے اندر جو آیتیں ہیں ان کا عملاً تو ڈیفینیٹلی بہت ساری آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور کئی آیتوں کا کوشش یہ کرتے ہیں کہ زبانی سے بھی انکار کر دیں، چاہے وہ سود سے متعلق آیت ہے، چاہے وہ اسراف سے متعلق ہے، چاہے وہ اور جھوٹ بولنے کے متعلق ہے، کسی طرح اپنے لیے جھوٹ بولنے کو جائز کر لیں، کسی طرح اپنے لیے غیبت کرنے کو جائز کر لیں، کسی طرح اپنے لیے فضول خرچی کرنے کو جائز کر لیں، کسی طرح اپنے لیے کنجوسی کرنے کو جائز کر لیں۔ قرآن شریف کی جو واضح تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ کر اپنے من پسند جا جا کے کسی طریقے سے مولوی صاحب کے پاس جائیں، فتویٰ لیں، مولوی صاحب یہ ہم نے کانٹریکٹ کر لیا ہے، اس کانٹریکٹ میں ہم پھنس گئے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ کانٹریکٹ ہمارے لیے توڑنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مولوی صاحب پوچھیں گے اچھا جی اس کانٹریکٹ کی شرطیں کیا ہیں، ہوگا کیا؟ آدھی شرطیں مولوی صاحب کو بتا دیں گے، آدھی چھپا لیں گے، مولوی صاحب کہیں گے ہاں ہاں یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کے حساب سے تو آپ کانٹریکٹ سے بیک آؤٹ کر سکتے ہیں، تو پھر یہ بیکنگ آؤٹ نہیں ہے، پھر یہ فراڈ نہیں ہے، پھر یہ جھوٹ نہیں ہے، بدعہدی نہیں ہے، آپ خوشی خوشی آ جائیں گے، ہمیں تو مولوی صاحب سے فتویٰ مل گیا۔ ہر غلط کام کریں گے اس کے بعد حج کرنے پہنچ جائیں گے
کہ جی حج کرنے سے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ تو پکی بات ہے۔ اگر کوئی شخص عرفات میں آ کے یہ سوچے کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوئے تو اس سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں۔ یہ تو ہم بھی تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ کہتے، تو وہ بار بار یہ ہمیں تبلیغ کرتے تھے کہ اگر آپ نے یہ بھی سوچا کہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہوئے ہیں تو آپ سے بڑھ کے کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ یہ سوچنا اتنی گناہ کی بات ہے۔ اور مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پھر آپ آئیں، ہر سارا سال گناہ کرتے رہیں دبا کے، اور بعد حج کریں اور گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ اب یہ اس طرح کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نکالی گئی ہیں، ویسے ان سے یہ نہیں نکالی گئی، یہ نکالی ضعیف حدیثوں سے یا گھڑی ہوئی حدیثوں سے، اس طرح کی باتیں نکالی گئی ہیں، اور اس کو ہم نے اپنا دین بنا لیا ہے۔ تو کیوں ہم انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا جب وہ واضح ہیں، اور جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ ایسے تھوڑی ہوگا کہ قیامت والے دن ہم جب جائیں گے تو اللہ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم نے کیا کیا تھا، ایسے تو ہوگا نہیں۔ اور ایسے بھی نہیں ہوگا کہ ہم قیامت والے دن جا کے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے یا اللہ ہم نے کام ویسے غلط کیا تھا، لیکن ہم نے تو مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیا تھا، ہمارا کام تو جائز تھا، ہمیں دل سے تو پتا تھا یہ کام حرام ہے، ہمیں پتا تھا کہ یہ جو بینک پروڈکٹ دے رہے ہیں یہ سراسر حرام ہے، لیکن وہ تو ایک مفتی صاحب تھے جنہوں نے فتویٰ دیا ہوا تھا کہ یہ حلال ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ مفتی صاحب کو پکڑ لیں، مجھے چھوڑ دیں۔ وہ پتہ لگے مفتی صاحب تو بچ جائیں، کیونکہ ان کو تو فتویٰ دینے میں کوئی غلطی لگ گئی ہو، ان کو انڈرسٹینڈنگ اتنی فائنینس کی کلیئر نہ ہو۔ آپ کو اچھی طرح پتا ہو کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ سراسر حرام ہے، اور آپ اپنی طرف سے مفتی صاحب کے گلے میں الزام ڈال کے، تو آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو پھر اللہ سے ڈریں۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تصدون، یہ صدق جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا اور رک جانا، دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات اس میں دونوں ہی مطلوب لیے جا سکتے ہیں، یہاں پہ بہرحال مطلب ہے روکتے ہو۔ کیوں تم روکتے ہو ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمنا، اس کو جو ایمان لے آیا۔ یعنی تمہارا کام یہ ہے کہ تمہیں پہلے کتاب دی گئی، تم ان کو ویلکم کرو جو نئی ایمان لانے والے ہیں، اور ان کو سے پہلے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، ان کے اوپر ایمان لے آؤ۔ الٹا تم ان کو روک رہے ہو، خود بھی رک رہے ہو اور لوگوں کو بھی روک رہے ہو کہ نہیں نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے، اور اس کے لیے ترکیبیں کر رہے ہو جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ صبح صبح مسلمان ہو جاؤ اور شام کو جو ہے وہ انکار کر دو تاکہ لوگوں کو غلطی لگ جائے۔ تبغونہا، تم یہ چاہتے ہو، بے غین، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی شدت میں بہت آگے نکل جانا، تو اس سے بغاوت کا لفظ بھی ہوتا ہے، چاہنے کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ تم چاہتے ہو اس کو، یعنی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ چاہتے ہو عوجن، ٹیڑھ، کہ تم کجی پیدا کرنا چاہتے ہو اس میں، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم تو گواہ ہو، حالانکہ تم تو گواہ بنائے گئے ہو۔ بالکل اسی طرح جیسے اب ہم ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہیں، اور ہمیں اب تمام عالم پر گواہ بنایا گیا ہے کہ ہم نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور پھر قیامت والے دن جا کے گواہی دینی ہے کہ جو کام ہم نے پیغام پہنچا دیا اور انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، وہ تم گواہ بنائے گئے ہو، اور اس کے باوجود تم ان کے راستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ جو پچھلی آیت میں آیا نا کہ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ، یہی دوسرے الفاظ میں آ گیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ جو بے آتا ہے نا پھر اسے اور ایمفسس ہوتا ہے، اللہ بالکل بھی بے خبر نہیں ہے، ذرا برابر بھی اس کے غفلت نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اتنی دیر کرتے کیسے ہو، اتنی جرت ہے کیسے تمہارے اندر کہ تم بجائے ایمان لانے کے الٹا جو ایمان لا رہے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون، کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے جو ایمان لایا، تم چاہتے ہو ٹیڑھ پیدا کرنا اس میں، حالانکہ تم گواہ ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بالکل بھی
غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعو، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقم من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ سے، ان لوگوں کے ایک گروہ کی جو دیے گئے کتاب، یردوکم، وہ لوٹا دیں گے تم کو، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، اس حال میں کہ تم کافر ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں گے۔ اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی یہ بات ہوئی کہ اہل کتاب کا ایک گروہ ہے جو ایسا چاہتا ہے، جو اس کام میں لگا ہوا ہے۔ جب ہم اہل کتاب کو متون کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ عیسائی ایسے اور یہ یہودی ایسے، ہم ساروں کو اس میں رگڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انصاف سے کام لیتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت جو یہودی مدینے کے آس پاس تھے ان کی میجورٹی ایسی تھی، مگر اس کے لیے بھی الفاظ یہ ہوئے ہیں کہ ایک گروہ ان میں سے۔ تو اس صورت میں خاص طور سے اس میں گروہ کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باقی کسی جگہوں میں جنرل بات بھی ہو رہی ہے تو اس میں مراد یہی والا گروہ ہے۔ تو اگر تم ان کی بات مانو گے، ان کی اطاعت کر لو گے، جو تمہیں آ کے سازشیں کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں دین سے پھیر دیں، تو پھر یہ تمہیں پھیر کے تمہیں کافر کر دیں گے، اور پھر جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاؤ گے۔ اور جو یہ بھی سورہ بقرہ میں آیا تھا کہ جس نے ارتداد کیا ایمان لانے کے بعد، تو پھر حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے دنیا آخرت میں تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، جتنی نیکیاں کی ہوں گی سب برباد ہو جائیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گے اہل کتاب کے ایک گروہ کی تو وہ لوٹا دیں گے تم کو کفر کی طرف تمہارے ایمان کے بعد۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے انکار کرو گے؟ یعنی یہ تمہارا کافر ہو جانا، کفر میں پڑ جانا، یہ کس طرح جائز ہے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم پر پڑھی جاتی ہیں، تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، تمہارے، اور تم تو وہ ہو کہ تم پر پڑھی جاتی ہیں آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان موجود ہیں اللہ کا رسول۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، یعتصم باللہ، اس میں جو تین حرفی ہے، عصم یعصم، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی سے بچانا۔ پھر اس میں جو باب افتعال ہے وہ اس کو جو ہم کہتے ہیں نا متعدی سے لازم کر دیتا ہے، یعنی عصم یعصم میں تو ایک مفعول ضروری ہوتا ہے، اس کے اندر پھر یہ ان اٹ سیلف فنکشن کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو اعتصم یعتصم، ومن یعتصم، یہ من کی وجہ سے پھر یعتصم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں من شرطیہ۔ تو یہ من شرطیہ جو ہوتا ہے نا، یہ مضارع کو جزم دیتا ہے۔ تو اسما یا اسیمو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی سے بچانا، اعتصام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا اپنی حفاظت کے لیے۔ تو یہ اس کے اندر لفظ میں مفہوم موجود ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو مضبوطی سے تھام لے گا اللہ تعالیٰ کو، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ یعنی یہ لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جب چھوٹا بچہ جو ہے اس کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے یا کوئی بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ سیدھا اپنی ماں کی گود میں آ کے ماں سے چمٹ جاتا ہے، اس کے لیے اعتصام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو تھام لو جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کو اور ماں تو خیر بہت ساری چیزوں سے بچے کو بچا لیتی ہے، اور کچھ چیزیں اس کی کیپیسٹی سے باہر ہوتی ہیں کیونکہ وہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جس نے دامن تھام لیا اس کو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس نے دنیا کے خطرات سے بچنے کے لیے اپنے رب کا دامن پکڑ لیا تو اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خالق ہے، اس کے اندر تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ ماں بیچاری اپنے بچوں کو 90-95% چیزوں سے بچا لیتی ہے، مگر پھر اس کی لمیٹیشن آ جاتی ہے کیونکہ اس کی اپنی کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ بٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی قسم کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، وہ تو ہر طرح کی کمی کوتاہی کمزوری سے پاک ہے۔ تو اس کا دامن اگر تھام لوگے تو بچ جاؤ گے۔ فقد ہدیہ، پس اس کو ہدایت دے دی گئی، اس کو ہدایت مل گئی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی یہ جو یہودی عیسائی ہیں اور پریڈومننٹلی یہودی جو ہیں،
یہ تمہیں واپس لوٹانے کی کوشش کریں گے کفر کی طرف. اب تم نے بچنا ہے. تمہیں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ہم ٹھوکر نہ کھا جائیں. تو ٹھوکر کھانے سے بچنا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ. اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم فیل کر سکتے ہیں، دیکھ تو نہیں سکتے. اور فیل بھی ہم کوئی اپنی حواس سے خمسہ سے تو فیل نہیں کر سکتے، اپنے دل کی روشنی سے اللہ تعالیٰ کو فیل کر سکتے ہیں. تو جو اللہ کی کتاب ہمیں دی گئی ہے، جو اس کی نشانی ہے، جو یہ اوپر بتایا جا رہا ہے کہ جو تمہارے اوپر پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اللہ کی آیتیں، وہ آیتیں اس وقت مسلمانوں کے پاس موجود تھیں، آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور تم میں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس وقت مومنین کے پاس اللہ کے رسول موجود تھے. آج ہمارے پاس رسول کی چھوڑی ہوئی اللہ کی کتاب بھی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی موجود ہے. اور آپ کی سنت بھی بیسیکلی تو کتاب اللہ کی تفسیر ہی تھی، تو پریڈومیننٹلی اس کا مطلب اللہ کی کتاب ہی ہے. تو اللہ کی کتاب کو تھام لو. اللہ کی کتاب کو تھام لو گے. یہ آگے پھر ایک آیت چھوڑ کے مزید آئے گا جو شاید اب ہم اگلی کلاس میں کریں. وہاں پہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اس میں اعتصام کے ساتھ حبل اللہ کا لفظ آیا جو اس یعتصم باللہ کی تشریح کرتا ہے. اور پھر حبل اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کلیئرلی بتایا گیا کہ اس سے مراد ہے قرآن شریف. تو بیسیکلی اللہ کو تھام لو، اللہ کا دامن پکڑ لو. مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کے اوپر جو آیتیں تمہیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں ان کو پکا پکڑ لو، ان کے ذریعے اپنی پروٹیکشن کرو. یہ دیکھیں اس کتاب ہی سے آپ نے اپنی پروٹیکشن بھی کرنی ہے، اس کتاب سے آپ نے ہدایت بھی حاصل کرنی ہے، اس کتاب ہی سے آپ نے تبلیغ بھی کرنی ہے. ٹیکنیکلی سپیکنگ جو مسلمانوں کو کرنے کا کام ہے وہ بنیادی طور پہ یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے لوگ آسانی کے لیے کچھ اور چیزیں بھی استعمال کر لیتے ہیں، وہ کبھی کبھار کر لیں، مگر یہ ہے کہ آپ کا جو سارا فوکس ہے وہ فضائل اعمال پہ ہو اور قرآن شریف کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہو. یہ کو اپروپریٹ نہیں ہے. فوکس ہونا چاہیے قرآن شریف کے اوپر. اب اس کی ٹھیک ہے کبھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھار کو دوسری کتاب یا دوسرا درس یا ایسی چیز بھی استعمال کر لی جائے، یا قرآن کی تفسیر جہاں ضروری ہو وہاں تو خیر چاہے بائبل سے ریفرنس دیں، احادیث بیان کریں، وہ تو ظاہر کرنی ہے، اور بھی جو مرضی کو واقعہ بیان کر دیں. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ آپ نے اس کو تھامنا ہے. جب آپ اس کو پکڑ لیں گے نا قرآن شریف کو، تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. جو آگے آئے گا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جب اللہ کی کتاب کو لوگ پکڑ لیں گے نا تو پھر ان میں تفرقہ نہیں پیدا ہوگا، فرقہ بندی نہیں ہوگی. جب آپ کوئی اور کتاب اس کی بجائے پکڑ لیتے ہیں، چاہے وہ فضائل اعمال ہے، چاہے وہ نہج البلاغہ ہے، چاہے وہ کوئی اور ہے، چاہے وہ کشف المحجوب ہے، اور آپ اس کو پکڑ کے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ فرقہ فرقہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ پھر ہر فرقے کی اپنی کتابیں ہیں. یہ کتاب ایسی ہے جو شخص زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس کے بعد ایک ہی قرآن ہے. آپ مشرق سے لے کے مغرب تک کہیں بھی چلے جائیں، کہیں بھی آپ کو قرآن کے ایک سے زیادہ ورژن نہیں ملیں گے. کہیں بھی آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ ہمارے لیے جو دین ہے وہ قرآن کے علاوہ کسی چیز میں موجود ہے. تو ایک ہی کتاب ہے، اسی کو تھامو، اسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ. آٹومیٹیکلی فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے گی اور تم بچ جاؤ گے. تم گمراہ ہونے سے بچ جاؤ گے، تم اپنے دین سے پھر جانے سے بچ جاؤ گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور کیسے تم انکار کر سکتے ہو جب کہ تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور تم میں موجود ہیں اللہ کے رسول، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ کو بس وہ ہدایت پا گیا سیدھے راستے کی. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کلیئر نصیحت. آپ کو پتہ لگ گیا کہ جہیز لینا حرام ہے، آپ کو پتہ لگ گیا کہ فضول خرچی کرنا اللہ کو ناپسند ہے. اب آپ کے بیٹے کی شادی آ گئی، اب آپ کہیں گے کہ میں برادری سے ڈر گیا.
میں نے اگر خرچہ نہ کیا، فضول خرچی نہ کی، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو نہ بلایا، نہیں نہیں اصل میں تو لوگوں کو کھانا کھلانا بڑا ثواب کا کام ہے، میں اس لیے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو بلا رہا ہوں. اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولنا، لوگوں سے بھی جھوٹ بولنا، لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اچھا ہمارے کھانے کھا گیا اب ہمیں نہیں کھلا رہا، اچھا یہ پیسے بچا رہا ہے، اچھا یہ اب مولوی ہو گیا اس عمر میں آ گئے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کے نہیں چلی. آپ لوگوں سے ڈر گئے تو پھر خدا کا ڈر تو نہ ہوا. اللہ سے ڈرنے کا حق جیسا ہے اس طرح اللہ سے ڈرو. اس کا سمپل اور منیمم مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو. ہر وہ چیز جو تمہیں ڈراتی ہے کہ ہم تمہاری بے عزتی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اس سے ڈرنا بند کر دو، اللہ سے ڈرو. اگر تمہیں پتہ ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنی تو مت کرو. اس کے بعد اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے بچے کی شادی نہیں ہوگی تو پھر کرے گا تو پتہ لگ جائے گا. اگر کوئی خاتون سمجھتی ہے کہ اس نے پردہ کرنا ہے اور کہیں گے نہیں جی اگر پردہ کرنا شروع ہو گیا تو بچوں کے رشتے نہیں آئیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بےزتی ہو جائے گی، باقی فیملی میں تو کوئی کرتا نہیں ہے، لوگ کہیں گے یہ بی بی مولون بنی ہوئی ہے. مجھے یاد ہے ہمارے خواتین کو ایک دفعہ کسی نے منہ پہ کہا تھا آج کل لوگ نا بڑے سلطانہ ڈاکو بن کے آ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے ریمارکس لوگ دیتے ہیں. کوئی داڑھی رکھ رہا ہوگا تو اس کو ریمارکس دینے شروع کر دیں گے. آج سے تقریباً جب ہم چھوٹے ہوتے تھے 30 سال پہلے اگر چلے جائیں، اس وقت تو بہت سارے لوگوں کے لیے داڑھی رکھنا امپاسبل تھا کہ لوگ تانے دینے شروع کر دیتے تھے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں سے ڈرنا ہے یا اپنے اللہ سے ڈرنا ہے. تو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسے ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے. یہ ویسے آیت بڑی سخت ہے اگر یہی الفاظ ہوں، پھر کیونکہ قرآن کی بعض آیتیں دوسری کی تفسیر کرتی ہیں تو اسے انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جاتی ہے. جب یہ آیت آئی تو مسلمان پریشان ہو گئے کیونکہ صحابہ ہماری طرح تھوڑی قرآن شریف پڑھتے تھے. وہ تو جو آیت آتی تھی اس کے انتظار میں ہوتے تھے کہ اچھا جی اب اس میں کیا حکم ہے، ہم نے فالو کیسے کرنا ہے. جب یہ حکم آیا تو ان کو تو ٹینشن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے اب ہم وہ کیسے ڈریں گے. تو وہ پھر ایک سورہ تغابن میں اس کی تشریح ہے کہ اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے، یعنی اپنی حد المقدور کوشش کرو، اپنی استطاعت کی حد تک اللہ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو. تو پھر ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے دل میں جھانک کے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں، کیا ہم اللہ ہی سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اس کا ڈرنے کا حق ہے، یا ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں بجائے خدا سے ڈرنے کے. تو اگر ہم اس پہ آ جائیں گے تو ایکچولی زندگی آسان ہو جاتی ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اچھا، اور اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہے ویسے مشکل، یعنی یہ اس اگلے پورشن میں انڈرسٹوڈ ہے. ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم اسلام پر ہو. تو یہ اس رستے میں مشکلیں آئیں گی اور بار بار تمہارے قدم ڈگمگائیں گے، مگر مرنا مت، یعنی مرتے دم تک اس کے اوپر قائم رہنا. کبھی خوف ہوگا، کبھی لالچ آئے گا. تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا دامن تھاما ہوگا ان کے لیے یہ کام پھر آسان ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہو. تو اپنی زندگی فرما برداری میں شامل کر لیں. اور کوئی لوگوں نے اس آیت کا یہ مطلب سمجھا ہوتا ہے کہ اچھا جب مرنے لگو گے نا تو اس وقت ذرا مسلمان ہو جانا. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ تو پتہ نہیں نا کہ کب مرنا ہے، اگلے سانس کا تو پتہ ہے نہیں. تو 25 سال بعد مرنے کی آس لگا کے کہ چلو 24 سال گناہ کرتے رہیں گے اور 25ویں سال جا کے مسلمان ہو جائیں گے، تو یہ سراسر حماقت ہے. اور ویسے اس آیت کا یہ مطلب ہی نہیں. مطلب یہ ہے وہ تو پیچھے سے چلی آ رہی ہے نا کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ابھی تو نہ ڈرو، مرتے وقت ڈر جانا. تو مسلسل ڈرو، اور مفہوم یہ ہے کہ مرتے دم تک ڈرتے رہنا، مرتے دم تک اس چیز پہ کاشیس رہنا، کیونکہ قدم بار بار ڈگمگانے کا خطرہ ہے. لالچ سے یا خوف سے آدمی کا سیدھے رستے سے ہٹنے کا خطرہ ہے. تو مرتے دم تک سیدھے رستے پر قائم رہنا، اس حال میں مرنا کہ تم صرف اور صرف مسلمان ہو. سر آپ نے حج کے بارے میں بتایا کہ حج جو بندہ کرتا ہے تو یہی سنا ہے کہ حج جب بندہ کرتا ہے تو اس کا سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلا ہوا ہے. تو کیا یہ مطلب کس حد تک صحیح ہے کہ مطلب حج کرنے سے انسان سچے دل سے توبہ کرے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟
جی یہ بہت زیادہ ممکن ہے، اگر اخلاص کے ساتھ حج کیا جائے گا اور حج اگر قبول ہو جائے گا تو ایسا ہی ہوگا، حج قبول ہو جائے گا تو ایسا ہی ہو جائے گا. لیکن یہ جملہ کہنا کہ جو عرفات کے میدان میں پہنچ گیا اب اگر اس نے سوچا بھی میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے تو بڑا گناہ گار ہے، یہ جملہ بالکل ایکسٹریم ہے. تو معاف کرنے والی تو ذات اللہ کی ہے اور اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کس کو معاف کیا، لیکن انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ مطلب جب حج پہ جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ہاں جی معاف کرنے والا ہے، امید ہونی چاہیے، یقین نہیں امید ہونی چاہیے، یہ خوف بھی ہونا چاہیے. امید ہونی چاہیے. ہاں جی مطلب آپ حج پہ گئے اور حج کے اندر ہے لا فسوق ولا جدال فی الحج، اور آپ نے وہاں جا کے لوگوں سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، تو قرآن نے بتایا کہ یہ حج میں تو جھگڑا ہو نہیں سکتا، آپ لوگوں سے لڑ پڑے وہاں پہ جی جا جی کے. اس کے بعد آپ نے کہا لیکن میرا حج تو قبول ہوگا، اگر میں نے سوچا قبول نہیں ہوا تو بڑا گناہ کی بات ہے. جی تو اپنی طرح سے پوری کوشش بھی کرنی چاہیے، یہ خوف بھی ہونا چاہیے جی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حج ضائع ہو جائے، اور اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ حج قبول ہوگا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. جی ایک وہ یہ ہے ریئل سچویشن ہے، وہ نہیں ہے، ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے. ایک فیملی ہے جو کہ ہارڈلی یعنی گزارا کرتی ہے. اچھا ان کے پاس اگر آپ ویسے دیکھیں تو وہ نصاب کے حساب سے شاید ایک چھوٹا سا گھر بھی ہے جس میں بڑی تنگ حالت میں وہ رہ رہے ہیں، اور شاید تھوڑے میرا خیال ہے گزارے کے لائق پیسے ہوتے ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہر مہینے اس طرح خرچ کرتے ہیں. اب ان کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں 3، اور وہ یعنی وہ واقعی ان کو ان کے خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اگر اس جیسے کیس میں سفید پوش لوگ ہیں، اس جیسے کیس میں کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ وہ وہاں نصاب اگر میں لے کے بیٹھوں تو نصاب کا اماؤنٹ تو میرا خیال آج کے شاید 50-60 ہزار بنے گا، تو وہ تو کہیں نہ کہیں شاید نکل ہی آئے ان کے پاس سے، یا ان کے پاس سے پڑھائی ہو. تو اس کیس میں میرا خیال ہے مجھے پریکٹیکلی جب بس سوچتا ہوں تو مجھے یہی خیال آتا ہے کہ ان پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، بیکاز کیونکہ اگر وہ نہ ان کے پاس پیسے ہوں تو اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، اور وہ ایسی سفید پوش قوم میں جو کسی سے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے وہ اپنے. دیکھیں جی اس میں میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ میری ذاتی کو انڈرسٹینڈنگ نہیں، کچھ علماء کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے جس میں مثلاً غامدی صاحب بھی شامل ہے جن کے بہت ساری چیزوں سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن اس معاملے میں مجھے ان کی بات صحیح لگتی ہے کہ یہ کہیں لکھا ہی نہیں گیا. یعنی قرآن میں تو یہ لکھا گیا کہ جو ضرورت مند ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو اگر ضرورت مند ہے تو دے سکتے ہیں، بس بات ختم. بہت وہ یہ شکریہ. ہے کہ اگر میجورٹی کا اوپینین لیں گے تو میجورٹی یہ کہتی ہے کہ نہیں دے سکتے، لیکن ہاں دوسرا وہ اوپینین موجود ہے جو مجھے زیادہ لاجیکل لگتا ہے. کیونکہ وہ تو لکیر کھینچ کے کھڑے ہو جائیں گے نا کہ جی اس کے آگے آپ نہیں جا سکتے، آپ تو بالکل لاجک یا لازمی تک عقل کا استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ جو لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا ہے. وہ کچھ لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، مگر حالات جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اس میں ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اور وہ خرچ بچوں کو یعنی اپنی جیب ہے ہی نہیں کہ جیب میں سے خرچ کر سکے بچوں کو پڑھانے کے لیے. نہیں دیکھیں جو لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا تو ہم بھی مان لیں گے، لیکن وہ کہاں لکھا ہے؟ تو قرآن شریف میں تو یہ نہیں لکھا، حدیث میں بھی یہ نہیں لکھا کہ جس کے بعد نصاب جتنے پیسے اس کو زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی، تو یہ تو نہیں لکھا ہوا. یہ پھر آگے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آبویسلی جی جی اس طرح جی سینکٹی اس کی وہ نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کی. رضوان صاحب آپ نے جو یہ جو سورہ ترتیب کی بات کی ہے نا شروع میں، وہ جو ہماری صورتیں ہم پڑھتے ہیں قرآن نماز میں، ان کی ترتیب جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ نے کوئی مطلب واضح کوئی ایسا نہیں بتایا کہ یہ مکروہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہو جاتی ہے اگر آگے پیچھے ہو جائے. مطلب اس بارے میں کوئی مطلب اتھینٹک کوئی ایسی ہے کہ جی آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ مکروہ نہیں ہوتی بلکہ مطلب نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں اتھینٹک میں نے تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پوری بتائی ہے، جس حدیث کے اندر یہ ڈیٹیل ہے کہ آپ نے پڑھی اور اس میں آگے پیچھے پڑھی. اور حضور کی حدیث سے بڑھ کے اتھینٹک چیز کیا ہوگی؟ نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت ہی واضح حدیث ہے وہ جی کہ بھی اس میں وہ، لیکن انہوں نے کہا نہیں اس طرح کہ بھئی کہ یہ جو ہے نا آگے پیچھے پڑھنے سے کوئی ایسی بات مطلب ہو جائے. نہیں، حضور نے پڑھی آگے پیچھے نا، پہلے سورہ بقرہ جی پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی، پھر سورہ آل عمران پڑھی. تو اس سے تو ثابت ہو گیا نا کہ یہ حضور کے عمل میں کے مطابق جائز ہے.
تو یہ پروون ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہو سکتا. یہ تو حضور نے کیا عمل, وہ نعوذ باللہ کیسے مکروہ ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے کہ اگر آگے پیچھے پڑھ لی جائے تو کوئی ایسا اس میں حرج نہیں ہے. جی میرا تو پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ کوئی حرج